الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی دیے جائیں گے وہاں سے، من ثمرۃ رزقا، پھلوں سے رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو دیا گیا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے گئے اس کے ساتھ ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی صداقت میں شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے شریکوں کو ساتھ ملا لو اگر تم سچے ہو. پھر فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکو گے، نہ کر سکے ہو، نہ آئندہ کبھی کر سکو گے، لہذا دوزخ کی آگ سے بچو اور ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج کے سبق میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، چونکہ تقریباً قرآن کریم میں اکثر یہی انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں وہاں خوشخبری بھی سناتے ہیں. تو آج کے سبق میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پر یقین کیا اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت سناتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صفاتی ناموں میں سے ایک آپ کا نام بشیر بھی ہے۔ آپ بشیر اور مبشر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور اس کے کلام پر ایمان لائیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کر آئے ہیں، آپ جنت کی بشارتیں سنانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے بشیر بشارت دیجئے، اے خوشخبری سنانے والے خوشخبری سنائیے۔ کس کو سنائیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو سنائیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، چونکہ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اور ایمان والوں کے لیے ہی بشارتیں ہیں۔ جس نے ایمان قبول نہیں کیا، دنیا کی جتنی نعمتیں اس کے پاس تھیں وہ ناکام ہی رہا۔ آپ دیکھیں فرعون کے پاس تخت و تاج تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اس نے یہاں تک کہہ دیا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا اپنے علاوہ کسی الہ کو۔ اس بدبخت نے اپنے حکومت کے نشے میں بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اللہ فرماتے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، جن کے سامنے خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا اللہ نے ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اور اللہ نے بتایا کہ ایمان نہیں تو حکومت نہیں بچا سکتی۔ اسی طرح قارون کو دیکھو، مال کے نشے میں تو اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے یہ میں نے خود کمایا ہے، یہ میرا ہے، یعنی نعوذ باللہ بجائے اس کے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا، کہنے لگا نا جی نا، سب کچھ میرا ہی ہے اور میں نے ہی کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، مال تو بہت تھا لیکن ایمان نہ تھا تو بالآخر زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اور چیختا رہا ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی اس کی مدد کو وہاں پر نہ پہنچ سکا۔ تو حکومت تھی تو کامیابی نہ ہوئی جب ایمان نہ تھا، مال تھا تو کامیابی نہ ہوئی اگر ایمان نہ تھا۔ اسی طرح اور جتنی چیزیں بھی ہیں، جب تک ایمان نہ ہو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، وبشر الذین آمنوا۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، بدعمالیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، بدعمالیاں انسان کو برباد کر دیتی ہے، تو بشارت کے لیے دوسری شرط نیک اعمال کا ہونا ہے۔ قوم لوط نے بدعمالی کو اختیار کیا، بد کرداری کو اختیار کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، وہ نہ مانے، بالآخر فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے زمین کو الٹ کر دے مارا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی، ان کی بدعمالیاں ان کو لے ڈوبی، ان کی بدعمالیوں نے ان کو برباد کر دیا۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا، وہ نہ ماز آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے لولا رہتک لرجمناک، اے شعیب اگر تو ہمارا رشتہ دار نہ ہوتا ہم تجھے مار مار کے پتھر تو مار ڈالتے، صرف اس لیے لحاظ کرتے ہیں تمہاری برادری کا ہے، لیکن نہ مانی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ چنانچہ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چیخ اور زلزلہ آیا اور اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے جب بدعمالی کا راستہ اختیار کیا تو۔ اسی طرح آپ دیکھیں قومیں برباد ہوئیں بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اس لیے بدعمالی والوں کے لیے بشارت کوئی نہیں ہے، کامیابی ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں ابو جہل کے لیے بشارت نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور بطور مثال کے ان کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں، فرعون کی بیوی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب وہ رب کو پکار کر کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس جنت میں مکان عطا کر، مجھے فرعون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے بشارت کی بات کی ہے، لیکن فرعون کے لیے عذاب کی بات کی ہے۔ بلکہ فرعون کے لیے تو سورہ ہود میں یہاں تک فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کا دن ہوگا، اپنی قوم کو آگے لے کر، جیسے لیڈر آگے جاتے ہیں، آگے آگے چل کر جا رہا ہوگا، سیدھا دوزخ میں جا کے پھینکے گا۔ دنیا میں آگے آگے جا رہا تھا، سیدھا جا کے دریا میں غرق کروایا، اور آخرت میں آگے آگے جا کر سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ ایسا برا لیڈر بھی نہ عطا فرمائے۔ آمین۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ قوم کی پہچان ہوتا ہے، اللہ ایسے برے لیڈر سے محفوظ فرمائے۔ وہ دیہات میں کھیت میں ایک بابا جی کام کر رہے تھے، کسی لڑکے نے جا کے بتایا بابا جی پتہ ہے آج انگریز چند تے جا رہے ہیں۔ بابا جی کہ مینوں کیڑا پتہ ہے، مجھے تو نہیں معلوم، کون جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انگریز بھی جا رہے ہیں دو، اور ساتھ ایک کتا بھی لے کر جا رہے ہیں، ساتھ ایک کتا بھی لے کر جا رہے ہیں۔ بابا جی نے کہا اللہ کرے جہاز جڑا ہے نا، وہ راکٹ جس پہ وہ جا رہے ہیں راستے میں خراب ہو جائے، وہ گر جائے، وہ مر جائیں، اللہ کرے وہاں چاند تک نہ پہنچے۔ بابا جی آپ کو کیا مسئلہ اگر وہ چاند تک پہنچ جائیں؟ اس نے کہا اگر جہاز میں جب چاند میں جب پہنچیں گے، اگر جہاز سے پہلے بندے اترے پھر تو خیر، تو کتے کی عادت ہے وہ جلدی اتر جاتا ہے، اگر وہ کتا پہلے اتر گیا تو چاند والے سمجھیں گے زمین پہ شاید سارے کتے ہی رہتے ہیں۔ وہ لیڈر ہوتا ہے نا جو آگے آگے جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ پہچان ہوتا ہے پوری قوم کی، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ساری زمین والے بدنام ہو جائیں، اس لیے میں کہتا ہوں وہ نہ پہنچے۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آگے آگے چلنے والا، وہ پوری قوم کا ایک تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے تعارف کیا کروایا، لیڈر بن کے آگے جا رہا تھا، دنیا میں غرق کیا، دریا میں پھینکا، سب کو، پوری قوم کو لے ڈوبا، اور اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کی بھی لیڈر بن کے دوزخ میں جائے گا۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، لیکن حضرت آسیہ کے لیے کیا ہے، بشارت ہے۔ اسی طرح ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے نام تھے، اپنے مطلب بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی بشارت نہیں، اور حبشے کے بلال کے لیے بشارت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، میں نے جنت میں نا آہٹ سنی تو میں نے پوچھا کون ہے، کہا جی یہ بلال ہے، یہ بلال چل رہا ہے زمین پر اور اللہ اس کی آہٹ کو یہاں پہ سنوا رہے ہیں۔ تو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت کس کے لیے، جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ ایک دن حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آنکھوں میں آنسو آئے، ساتھیوں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، میں کہتا ہوں شکر ہے یا اللہ، ہدایت تو نے اپنے پاس رکھی ہے، ورنہ بلال غریب کا نمبر کہاں آتا، مجھ جیسے غریب کو کون ایمان دیتا۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، باغات۔ اب باغات کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے رب نے باغ تیار کیے ہیں۔ سبحان اللہ میں نصیب فرمائے۔ سورہ رحمان نکالیں ذرا، دو آیتیں دیکھ لیں، 27واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 480، آیت نمبر 46، سورۃ الرحمن، آیت نمبر 46، 4-6 رکوع سے دیکھیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے، اس کے لیے جنتان، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ باغ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ذواتا افنان، وہ ایسے باغ ہوں گے جن کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر قسم کے میووں کے قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، وہ ٹیک لگا کر ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے، بطائنها من استبرق، جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا، وجنى الجنتین دان، اور میوے دونوں باغوں کے چکے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نظروں کو جھکانے والی عورتیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اتنی خوبصورت گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج میں اللہ ان کو راضی کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی پر بس نہیں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغوں کی قسمیں بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، گہرے گھنے سایوں والے وہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں چشمے ابل رہے ہوں گے، جوش مار رہے ہوں گے۔ پہلے فرمایا عینان تجریان، چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہاں فرمایا عینان نضاختان، کہیں چشمے بہہ رہے ہوں گے، کہیں چشمے اچھل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، میوے بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں بھی نیکوکار حسین و جمیل عورتیں ان باغوں میں بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، حوریں بند کی ہوئی ہیں خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں ان کا خیال اور تصور تک پیدا نہیں ہوا۔ جنت میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے اتنی نعمتیں تیار کی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ اب نہریں کیسی ہوں گی فرمایا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے 26واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر ہے 458، 26واں پارہ سورہ محمد، صفحہ نمبر 458، آیت نمبر 15۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 15، 458 صفحہ۔
فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت اس کی مثال سنو جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی، من غیر آسن جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، کبھی باسی اور پرانا نہ ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو شام کو لیں تو فجر سے پہلے تبدیل ہوا ہوتا ہے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا۔ وانہار من خمر، اور نہریں ہوں گی شربت شراب کی، لذت للشاربین جو پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی صاف شہد کی۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہو، دودھ کا ذائقہ بدلے نہیں، اور شراب کی نہریں جو لذیذ ہوگا، اور شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے بخشش کے اعلانات ہوں گے۔ دنیا میں عموماً دیکھیں نا، جہاں عیاشی زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں عیاشی بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ آگے اللہ جہنمیوں کی مثال یہاں پہ دیتے ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جنتی ان جہنمیوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے؟ وسقوا ماء حمیما، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع معاہم، جو ان کی انتڑیوں کو بھی کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جنت میں یہ نہریں بھی ہوں گی۔ اب سنیے جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ اب جب جنتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، صرف راجہ سرفراز صاحب نہیں، اسی بھی جا سکیں۔ ہاں وہی نا، وہ قاری صاحب آپ کا نام لے رہے تھے، میں نے کہا صرف راجہ صاحب نہیں، باقی ایسا کے قصور جی ہاں سارے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے جو راجہ صاحب جنت ہوسی بہو اعلیٰ قسم دی، اللہ نیک لوگ ہیں نا جی، ماشاءاللہ بڑا دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں ذرا، لیکن انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں ان کو پھل ملیں گے کھانے کے لیے مختلف قسم کے، ایک دفعہ پہلے کھائے پیے پھر جناب اور ملے، تو جنتی کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ جنتی کہیں گے کہ اس قسم کے پھل تو ہمیں پہلے بھی ملے تھے، ہم نے جو پہلے بھی کھائے ہیں۔ وہ تو نہ تو پوچھنا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ اس قسم کے پھل ہمیں پہلے بھی ملے تھے۔ تو اب پہلے سے مراد 2 قسم کی ہیں، مفسرین 2 تفسیریں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جنتیوں کو پھل ملا تو دوبارہ جب پھل دیا جائے گا نا جنت میں ہی، تو وہ کہیں گے اسی قسم کا پھل ہم نے پہلے بھی، یعنی جنت میں اس سے پہلے بھی کھایا تھا، تو حکم ہوگا کہ اس کا ذائقہ اس سے مختلف ہے، یہ دیکھنے میں اس کے مشابہ ضرور ہے لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلے سے مراد یہ ہوا کہ جنت میں ایک بار پھل دیا جائے گا، دوبارہ جب دیا جائے گا تو پہلے والا ان کو یاد آئے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے سے مراد دنیا میں، کہ دنیا میں ہم نے یعنی جنت کے بھی پھلوں کے نام ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی نام آیا ان کے، انار ہیں، کھجوریں ہیں، کیلے ہیں، یہ جنت کے بھی پھل ہیں، دنیا میں بھی ہیں ایسے۔ تو جب ایک پھل جنت کا سامنے آئے گا، مثلا سیب سامنے آیا تو وہ کہے گا ہاں جی ایسے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، تو جواب ملے گا کہ نہیں، وہ دنیا کے ذائقے اور تھے، جنت کے ذائقے اور ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی رزق کہتے ہیں نا کسی چیز کا مل جانا، جب بھی وہ دیے جائیں گے، منہا ان جنتوں میں، باغات میں، من ثمرۃ رزقا، پھلوں سے
جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ پہلے نہیں دیا گیا، اس کے مشابہ تمہیں پہلے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا پہلے ملا ہے، اب یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، رہنے کے لیے جنت، کھانے کے لیے پھل، اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک کی ہوئی حیض سے، نفاس سے، اور ہر قسم کی آلائشوں سے اور نفرتوں سے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، لو ان امرأة من النساء اہل الجنہ، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اطلعت علی الارض لاضاءت ما بینہما ریحا، اگر زمین پر جھانک دے تو آسمان و زمین کی ساری فضا جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اس آیت میں کیا ذکر ہوا؟ مکان اعلیٰ جنت، طعام اعلیٰ پھل، اور رفیق اعلیٰ پاکیزہ بیویاں، اور نمبر 4 ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اور رفیق حیات چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اگر مل جائیں اور بندے کی زندگی نہ ہو، بندہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں بیچارے بڑا مکان بنایا سی، رہنا نصیب نہیں ہویا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکان بھی ملے گا، وہاں خوراک بھی ملے گی، رفیق حیات بھی ملے گی، اور زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ والی ملے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جنت میں نہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی وہاں دیے جائیں گے پھلوں سے رزق، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے سے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ متشابہ ملتا جلتا دیے گئے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔